اگر کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو اور کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے ہم سمت معلوم کر سکیں، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے کے اندر ہوتے ہیں، خاص طور پہ سفر میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہوتی. تو دیکھیں قبلے کی سمت جاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اولاً تو یہ کہ آپ اگر ایسی آبادی میں ہیں یا ایسے ملک میں ہیں جو مسلمانوں کا ملک ہے، تو وہاں پر بسا اوقات مسجد کی ڈائریکشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہے. صحیح. اچھا، پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں پاتا، دور دراز بیابان کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی مسلمان سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر قبلہ کس جانب ہے. صحیح. اب یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، تو اب تیسری کیا چیز ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ ذرائع کیا ہیں؟ فی زمانہ ڈیجیٹل ذرائع موجود ہیں، مختلف جو ہے وہ موبائل ایپس ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ جو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح پہلے کمپاس جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا تھا. صحیح. پھر جو ایک اور چیز ہے کہ بسا اوقات بعض ملکوں کے اندر پتہ ہے کہ بھئی قبلہ کس جانب ہے. مثال ہمارے ہاں پاکستان کے اندر قبلہ جو ہے ویسٹ کی جانب ہے. صحیح. تو اب اگر دن کا ٹائم ہے تو آپ کو ویسٹ پتہ لگانا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے کہ بھئی جو ہے وہ سورج کس جانب جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے. تو اگر یہ تمام ذرائع آپ نے کوشش کر لی اور ان میں سے کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ شخص جو ہے وہ قادر نہیں ہے کہ وہ معلوم کر سکے، تو اب کیا کریں؟ تو اب آخر رہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح کے اندر تحری کرنا. صحیح. یعنی سوچ و بچار کر کے، غور و فکر کر کے وہ شخص اندازہ لگائے کہ اس کا دھیان کس طرف زیادہ جمتا ہے کہ اس جانب قبلہ ہے، کس سمت میں قبلہ ہے. صحیح. تو اب اگر وہ گمان کرتا ہے اور اس کو کوئی ذرائع معلوم نہیں ہو رہے، کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں ہو رہا، تو اب وہ خود غور و فکر کرے گا. وہ غور و فکر کرنے میں مثال وہ رات کا ٹائم ہے، اب اس کو ویسٹ پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ یار ویسٹ جو ہے وہ اس طرف ہوگا. صحیح. اور قبلہ چونکہ ہمارے ہاں ویسٹ میں ہے، تو اب وہ اس اندازے کے مطابق کہ ٹھیک ہے اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس سمت میں قبلہ ہوگا، تو وہ اس جانب رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح نماز وہ پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران ہی اس کا جو ہے وہ یہ دھیان جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب یہاں نہیں، یہاں جو ہے وہ قبلہ ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ٹرن جو ہے وہ کر لے گا. نماز کے اندر ہی نماز کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرن کر لے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. اچھا، اس میں اب ایک اور بات یہ کہ اب ایسی صورت کے اندر ہوگا کیا؟ اکیلا آدمی ہے تو کر لے گا. صحیح. 2-4 افراد ہیں تو کیا کریں گے؟ تو 2-4 افراد ہیں اور کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں چل رہا آپ کو. صحیح. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ امام صاحب آپ بتا دیں کہاں قبلہ ہے، جہاں آپ نیت کریں گے ہم بھی وہیں نیت کر لیں گے. یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ سوچ و بچار کرنی پڑے گی. صحیح. اور ہر فرد اپنی اپنی جو ہے وہ جہاں پر اس کا دھیان جم رہا ہے اس کے مطابق وہ اس سمت میں رخ کر کے نماز ادا کرے گا. اب اس صورت میں اگر سب کی ڈائریکشن الگ الگ ہے صحیح. تو وہ امام اور جماعت بھی نہیں ہو سکے گی وہاں پر، کیونکہ ایک کے نزدیک جو ہے وہ قبلہ ادھر ہے، دوسرے کے نزدیک جو ہے وہ قبلہ ادھر ہے. تو اب اس میں کوئی فورس نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی تم میری بات مانو یا میں تمہاری بات جو ہے وہ مانوں. تو اس کے اندر جو ہے وہ آپشن ہے، بلکہ حکم یہی ہوگا کہ جس کا جس طرف دھیان جم رہا ہے وہ اس جانب جو ہے وہ رخ کر کے نماز ادا کرے.